الذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ لوگ وہ ہیں کہ آخرت پہ ان کا ایمان بہت پکا ہے۔ اب ہم جو بھی ورچو کی بات کریں گے حضرت حذیفہ کی فار انسٹنس، اس کا ثواب ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی نہیں، ڈائریکٹلی مصعب بن عمیر کو بھی جاتا ہے۔ جب بھی آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، کنسیڈر دس ایز این اپرچونٹی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپورچونٹی دی ہے تاکہ آپ جنت کے لیے اپنا راستہ کلیئر کر سکو۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی، آج بہت ہی زبردست پرسنالٹی ہے جن کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور یہ صحابی معروف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو بھی میجرلی فتنوں سے ریلیٹڈ جو احادیث ملتی ہیں ان کے راوی یہ صحابی ہیں، اینڈ ہز نیم از حذیفہ ابن یامان، حذیفہ بن یامان، اور ان کا ایک لقب ہے، ٹائٹل ہے، ان کو صاحب السر بھی کہا جاتا ہے، دا سیکرٹ کیپر۔ اور کیا انہوں نے سیکرٹ جو ہے مینٹین کر کے رکھا ہوا تھا؟ ہمارے نبی نے علیہ السلام ان کو ایک دفعہ بلایا اور کہا کہ اے حذیفہ، میں تمہیں کچھ منافقین کے نام بتانے لگا ہوں، جسٹ کیپ اٹ ٹو یور سیلف، تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے۔ اور انہوں نے ساری زندگی وہ سیکرٹ اپنے پاس رکھا، کسی کو بتایا نہیں۔ اور یہ بڑے لیسنز ہیں صرف اس ٹائٹل میں بھی۔ اس سے ایک بات تو ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام میں، تابعین میں سے ہمیں اقوال ملتے ہیں کہ ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 70 صحابہ سے ملاقات کی، اینڈ آل آف دیم ور افریڈ آف ہپوکریسی، سب کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں احادیث ملتی ہیں جہاں پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم منافقت کے بارے میں، لا خافہ الا مؤمن ولا امن لہ الا منافق، کہ جو منافقت ہے نا، ہپوکریسی، اس سے ایمان والا ہی ڈرتا ہے کہ کہیں یہ ذرا سی میرے اندر تو نہیں ہے، اور اس سے ریلیکسڈ وہی ہوتا ہے جو اصل میں منافق ہوتا ہے، کہ یہ نہیں نہیں آئی ایم اوکے، آئی ایم گڈ، میرے اندر کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے، اور جب آپ قرآن مجید پڑھنا ہی سٹارٹ کرتے ہو نا، and الحمدللہ میری خواہش ہے، اور انشاءاللہ بھی میں سٹارٹ بھی کروں گا، جو قرآن مجید کی لمبی صورتیں ہیں سٹارٹنگ فرام سورہ بقرہ اپ ٹل سورہ توبہ، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تفسیر بھی ہم ہو سکتا ہے اپنی کلاس سٹارٹ کر لیں۔ لیکن in any case when you start reading قرآن، آپ نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی، وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب یہ متقین کون ہیں؟ ایمان والے ہیں، رائٹ؟ اور اس کے بعد پھر آپ کو ان کی صفات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یہ متقین ہیں کون۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھتے ہو تو اس انداز سے پڑھا کرو کہ قرآن مجید میں میرے لیے کہاں پہ ہدایت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، قرآن مجید، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہاں پہ متقین کی ہمیں صفات بتائی جاتی ہیں، سٹارٹنگ ود الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو ان سین پہ بلیو کرتے ہیں۔ اینڈ یو شوڈ نو فار دا فیکٹ کہ جو ایمان کی جو سیڑھی ہے نا پہلی، وہ ایمان بالغیب ہی ہے۔ جو 6 آرٹیکلز آف فیتھ ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے کے آنا، فرشتوں پہ ایمان لے کے آنا، انبیاء پہ ایمان لے کے آنا، کتابوں پہ ایمان لے کے آنا، اور جو آسمانی کتابیں ہیں، اور جو قدر ہے، تقدیر ہے، خیر ہی و شر ہی، ان سب پہ ایمان لے کے آنا۔ یہ سب ہمیں نظر تو نہیں نہ آ رہے، نہ ہمیں جنت نظر آ رہی ہے، نہ ہمیں جہنم نظر آ رہی ہے، تو we have to believe first الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ لوگ وہ ہیں کہ آخرت پہ ان کا ایمان بہت پکا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں کچھ آیات کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے
ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ابھی جو سیکنڈ کیٹیگری ہے یہ کون ہے؟ یہ ڈس بلیورز ہیں، جو کفار ہیں، جو ایمان نہیں لے کے آتے. اور جب آپ موو آن کرتے ہو، ابھی آپ پڑھ رہے ہو سورہ بقرہ بھی سٹارٹ ہوئی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے تو ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. What is the reason? فِي قُلُوبِهِم مَرَض فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، اور وہ کیا بیماری ہے؟ وہ نفاق کی بیماری ہے. تو ہمیں 3 کیٹیگریز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور آپ یہ بات جان لو کہ there are 3 categories in the Quran throughout. نمبر 1 ایمان والے ہیں، نمبر 2 ڈسبلیورز ہیں، کفار ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے. اور دیکھیں when you say کفار، یہ کوئی ڈیروگیٹری اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، آپ کسی کو بلیٹل نہیں کر رہے. جب آپ سورہ حدید پڑھتے ہو، قرآن مجید میں کسان کو بھی کفار کہا گیا ہے. You have to understand. عربک میں کافر کسے کہا جاتا ہے؟ میں آپ کو لنگوسٹک ذرا بتا رہا ہوں. لنگوسٹکلی جو فارمر ہے، کسان کیا کرتا ہے کہ اس نے زمین کو تھوڑا سا ٹھیک کیا، مٹی کو نرم کیا، اور اندر بیج ڈالا اور اس کو کور کر دیا، ہائیڈ کر دیا، رائٹ. اور اس کے بعد پھر وہاں پہ جو بھی ویجیٹیشن وغیرہ ہوتی ہے. سو کافر از اے پرسن جو چیزوں کو ہائیڈ کر دیتا ہے. اور جب آپ اسلامک ٹرمینالوجی میں بات کریں گے، کافر وہ بندہ ہوتا ہے جو حقیقت کو، حقیقت کیا ہے؟ اسلام، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، یہ سب یہی اصل میں حقیقت ہے. اس کو وہ ہائیڈ کر دیتا ہے، رائٹ. اسلام قبول نہیں کرتا، تو ان دیٹ کانٹیکسٹ ہم کافر کہتے ہیں اس بندے کو. اور تیسری کیٹیگری کون سی ہے؟ تھرڈ کیٹیگری وہ منافقین کی ہے. تو ہمارے نبی نے ان صحابی کو، حذیفہ بن یمان کو، ان منافقین کے نام بتائے کہ اے حذیفہ میں تمہیں نام تو بتا رہا ہوں، تم نے کسی کو نہیں بتانے. تو لیسن نمبر 1 یہ ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ جو یہ کیٹیگری ہے منافقت کی، اس سے تو باہر ہو جاتے ہیں. Why is it so significant? کیونکہ عمر بن خطاب جو سیکنڈ خلیفہ ہیں، ابو بکر کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا نمبر آتا ہے، جب وہ امیر المؤمنین بنے تو وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے پوچھا کرتے تھے، اے حذیفہ جو تیرے پاس لسٹ ہے اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ I mean he was scared. تو ہوا کیا کہ ان کا جو ہے نام صاحب السر پڑ گیا. اور ان کے فادر کی بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. جیسے جب ہم معاذ بن جبل کے بارے میں پڑھ رہے تھے، ان کے ایک بیسٹ فرینڈ تھے، ان کا نام بھی معاذ تھا، اور جو ان کے فرینڈ ہیں ان کے فادر کا نام تھا عمر بن جمو. تو ہوا کیا کہ وہ آئیڈل ورشپر تھے، اور اپنے روم میں نا اسپیشل روم رکھا ہوا تھا، وہاں پہ انہوں نے بت رکھا ہوا تھا اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے. تو ہوا کیا کہ ان دونوں لڑکوں نے شرارت تو نہیں کہہ سکتے، انہوں نے ایک چال چلی، ایک اسٹریٹجی اپنائی. وہ کیا تھی کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اس بت کو نا کسی گندی جگہ میں پھینک دیتے ہیں، اور فلتھ میں پھینکتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے فادر کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے. تو جب ایک بار دیکھا تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کس نے میرے خدا کے ساتھ ایسا کر دیا. تو بس لے کے آئے، صاف صفائی کی اور نہلایا، اور پھر دوبارہ وہاں پہ جا کے سجا دیا. اچھا کچھ دنوں بعد انہوں نے دوبارہ یہ ایکٹ کیا، یعنی اس لیا اور بہت گندی جگہ پہ پھینک دیا دوبارہ. تو اس طرح ملٹیپل ٹائم 2 to 3 ٹائمز کرنے کے بعد ان کے فادر نے کہا کہ یہ کیسا بت ہے، کیسا خدا ہے کہ یہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا، تو یہ مجھے کیا دے گا. تو بہرحال یہ ان کی چینج سٹوری تھی، ہی کنورٹڈ. اسی طرح حذیفہ رضی اللہ عنہ، ان کے فادر بھی، ان کا نام یمان، حذیفہ بن یمان، لیکن یمان ان کا اصلی نام نہیں ہے. یمان اٹ ہیز کم فرام دا ورڈ یمنی، یمن، رائٹ. اور اصل میں جو عرب ہیں وہ یمن سے ہی آئے ہیں. تو ان کا اصل نام ہے حسیل بن جابر، حسیل، ہا سین یا لام، حسیل بن جابر. اور ان کا جو قبیلہ ہے وہ بنو غطفان ہے. ہوا کیا کہ بیفور دی ایڈونٹ آف اسلام ہوا کیا کہ ابھی اسلام تو انہوں نے قبول نہیں کیا، ان کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، اور لڑتے لڑتے انہوں نے ایکسیڈنٹلی اس بندے کو قتل کر دیا. تو ہوا کیا کہ اس زمانے میں اگر کسی سے ایسا ویسا کام ہو جاتا تو یہ ریفیوج لینے کے لیے کہاں پہ آتے تھے لوگ؟ مکہ میں آتے تھے جنرلی.
مکہ میں آتے تھے، اور کئی نریشن میں آتا ہے کہ مدینہ بھی جایا کرتے تھے، یعنی یثرب اس وقت نام تھا مدینہ کا۔ تو ہوا کیا کہ انہوں نے جو ہے ایلیجنس کی، حلیف بنے، مدینہ میں گئے، اور مدینہ میں 2 قبائل ہیں مسلم قبائل، کون کون سے ہیں؟ اوس اور خزرج، اوس اور خزرج۔ اور یہ جو 2 قبیلے ہیں یہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ یہ بھی یمن سے ہی مائگریٹ کر کے یثرب آئے تھے، مدینہ آئے تھے۔ تو ہوا کیا کہ یہ حلیف بنتے ہیں اوس کے، اور اوس کا بھی سب ٹرائب ہے بنو اشہل، بنو عبد الاشہل، تو اس کے حلیف بن جاتے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ اوس کی ہی ایک خاتون جن کا نام الرباب بنت کعب ہیں، جو کہ والدہ ہیں حذیفہ بن یمان کی، ان کے ساتھ شادی بھی کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں ان کی بایوگرافی بتاتی ہے کہ آہستہ آہستہ انہوں نے بزنس بھی شروع کر دیا۔ تھوڑا سا بزنس ان کا یہاں پہ تھا، ٹریڈنگ چلتی تھی ان کی، مکہ میں بھی آتے جاتے رہتے اور مدینہ میں بھی یہ سیٹل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال سے نوازا، تو ان کا گھر مکہ میں بھی تھا اور یثرب میں بھی تھا، تو ہی یوز ٹو ٹریول اے لاٹ۔ تو ہوا کیا کہ یہ جس زمانے میں مکہ میں تھے، حذیفہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ مکہ میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ بھی، ان کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے، اور ان کی جو پرورش ہوتی ہے وہ مدینہ میں ہوتی ہے۔ اور یہ جو پوری فیملی ہے یہ اسلام کب قبول کرتی ہے؟ مصعب بن عمیر کی دعوت سے۔ اور جب آپ بایوگرافیز پڑھتے ہو صحابہ اکرام کی تو آپ کو بار بار پتہ چلتا ہے، خاص کر جو انصاری صحابہ ہیں ان کے پیچھے مصعب بن عمیر ہوتے ہیں، کہ مصعب بن عمیر کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اینڈ واٹ وی ہیو ٹو ریئلائز از کہ دیکھیں اسی کو تو کہتے ہیں صدقہ جاریہ، دا بیسٹ انویسٹمنٹ یو کین ڈو۔ ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں میں جو بھی کام کروں ہو سکتا ہے کہ اس کا رزلٹ ایک وقت آنے کے بعد ختم ہو جائے، لیکن اب ہم جو بھی ورچو کی بات کریں گے حضرت حذیفہ کی فار انسٹنس، اس کا ثواب ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی نہیں، ڈائریکٹلی مصعب بن عمیر کو بھی جاتا ہے۔ اور سعد بن معاذ جو کہ سردار ہیں اوس کے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب یہ شہید ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھا تھا، اور اسکالرز اس میں بات کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنے خوش تھے کہ میرا بندہ میرے پاس آ رہا ہے ٹو ریسیو ہم۔ تو ان کے بھی جو بھی ورچو ہے، اللہ نوز بیسٹ، تھوڑا بہت تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ان صحابہ اکرام کی بہت ساری زندگی کا حصہ وہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کے پرائیویٹ لائف کیسے گزرتی تھی، ان کا ریلیشن اپنے رب کے ساتھ کیسا تھا۔ کچھ تو تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے جھوم اٹھا، کانپ اٹھا، تو ان کا جتنا بھی ثواب ہے، جتنی بھی نیکیاں، وہ ان کے اکاؤنٹ میں بھی آتی ہیں۔ تو یہ پوری فیملی بھی حضرت یمان اور حذیفہ رضی اللہ عنہ، الرباب بن کعب اور باقی ان کے جو بہن بھائی ہیں ان کی وجہ سے اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ جب مائگریشن کا وقت بہت قریب تھا، حضرت یمان اپنے بیٹے حذیفہ کے ساتھ مکہ میں تھے، تو اب وہ واپس جانے لگے ہیں مدینہ۔ تو ہوا کیا کہ ابو جہل نے روک لیا۔ ابو جہل کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ تو کہا حاجت اللہ نا، کہ ہمارا گھر ادھر بھی، ہم تو اپنے گھر جا رہے ہیں۔ تو ابو جہل کہتا ہے کہ ما جئتم الا لتمدوا محمدا، کہیں تم محمد کی ہیلپ کرنے تو نہیں جا رہے؟ کیونکہ آہستہ آہستہ مسلمان ایک ایک کر کے شفٹ ہو رہے تھے، مدینہ جا رہے تھے، تو ان کو پتہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ وہ اسٹرینتھ مینٹین کر کے پھر دوبارہ جو ہے ہمارے لیے زیادہ مشکل ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تو نہیں جا رہے ایز سچ۔ تو ابو جہل نے ایک کنڈیشن کے اوپر چھوڑا ان کو، کہا کہ تم لوگوں نے محمد کی سپورٹ نہیں کرنی ہمارے خلاف، اگر یہ میرے ساتھ عہد کرتے ہو، پرومس کرتے ہو، تب میں تمہیں جانے دوں گا۔ تو they had to make a promise کر لیتے ہیں اور مدینہ آ جاتے ہیں۔ تھوڑے عرصے بعد ہمیں پتہ ہے کہ جب مسلمانوں نے مائگریٹ کیا، مدینہ آئے، تو کچھ ہی مہینوں کے بعد غزوہ بدر ہو جاتی ہے۔ غزوہ بدر کا جب موقع آیا تو حضرت یمان آتے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ، کہتے ہیں یا رسول اللہ وی وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ، ہم بھی جہاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں ایک بات یاد آئی کہ ہم جب مکہ سے نکل رہے تھے تو ہم نے پرومس کیا تھا ابو جہل کو کہ ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے،
ہم مکہ والوں کے خلاف نہیں لڑیں گے. تو یا رسول اللہ جیسے آپ کہتے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اب دیکھیں سبحان اللہ, دس از دا بیوٹی آف اسلام. ہم سب جانتے ہیں کہ اس امت کا فرعون ابو جہل ہے. اس نے ہر حربہ استعمال کیا, طرح طرح سے رسول اللہ کو ٹھیس پہنچائی, ٹارچر کیا, لیکن پھر بھی جو بھی اس نے کیا, ہمارے نبی نے کیا جواب دیا علیہ السلام؟ کہتے ہیں کہ اپنے عہد کو آنر کرو, ڈس آنر مت کرنا. وَنَسْتَعِينُ بِاللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ, اور ہم اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے ہیں ان کے خلاف. یو پلے یور پارٹ, اور ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے. اب یہاں سے آپ کو بیوٹی پتہ چلتی ہے اسلام کی. اور میں ابھی ریسنٹلی تھوڑا سا شوق ہوا ہسٹری پڑھنے کا, تو یعنی یہ تو الحمدللہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں یہ بھی دس از پارٹ آف ہسٹری جو ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو خلفۂ راشدین آتے ہیں, اس کے بعد جو امیدز ہیں, بنو امیہ, ان کی جو ایک کنگڈم شپ آتی ہے, اس کے بعد بنو عباس آتے ہیں, رائٹ, عباسیز ڈائنیسٹی آتی ہے, پھر سلجکس, اور پھر ایوبیز جو سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں. تو بہرحال پتہ یہ چلتا ہے کہ جب مسلمان بھول جاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, کہ میں نے اپنے عہد کی پاسبانی کرنی ہے, میں ڈس آنر نہیں کر سکتا, واٹ میں کم, جو مرضی ہو جائے, تو ہوتا کیا ہے کہ مسلمان پھر اٹھتا نہیں ہے. مسلمان ایمان کے ساتھ ساتھ, اور یہ ایمان کا حصہ ہے کہ آپ جس سے جو بھی عہد کرتے ہو, وہ قسم کی شکل میں ہو سکتا ہے, وہ عہد کی شکل میں ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو, آپ آنر کرتے ہو. اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا, مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. تو ہمارے نبی نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے بدر میں پارٹیسپیٹ نہ کریں, اور ہم جو ہے ول ٹیک کیئر آف اٹ. تو اسی وجہ سے حضرت حذیفہ اور یمان رضی اللہ عنہما وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے. تو ان کا مواقع بھی ہوتا ہے, جو بردرہڈ قائم کی جاتی ہے, بھائی چارہ. حضرت حذیفہ کے جو پیر بنتے ہیں وہ عمار بن یاسر ہیں, عمار بن یاسر. اور ایک اور جو ہے ہمیں ان کی پریولیج پتہ چلتی ہے, چونکہ یہ مکہ کے بھی رہائشی تھے اور انصاری بھی تھے, ان اے سینس کہ وہ مدینہ میں رہا کرتے تھے. تو انہوں نے ایک بار پوچھ ہی لیا حضرت یمان نے کہ یا رسول اللہ, آر وی مہاجرین, آر وی فرام دا مہاجرون, یا ہم انصاری صحابہ میں سے ہیں, ہمارا کیا لیول ہے؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آسانی ہو سکتی تھی, مہاجر بننا زیادہ آسان تھا کہ انصاری؟ انصاری بننا آسان تھا. یعنی جب عبد الرحمن بن عوف آتے ہیں تو ایک انصاری صحابی نے کیا کہا کہ میرے پاس 2 گھر ہیں, ان میں سے ایک آپ لے لیں, I have 2 wives, یعنی so much so, اتنا انہوں نے جو ہے یعنی ہیلپ کی, کوپریٹ کیا, اس لیے تو ان کو انصار کہا جاتا ہے, the helpers. آپ کو جو پسند ہے میں ان کو ڈائیورس دے دوں گا, one of my wives, and you can marry her. اور میرا مال بھی آپ لے لیں, میرے باغ بھی آپ لے لیں, تاکہ آپ کے لیے سیٹل ہونا آسان ہو جائے. تو انصاری بننا ان مانیٹری ٹرمز مشکل ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے فادر یمان کہتے ہیں یا رسول اللہ, وی چوز ٹو بی انصار, ہم انصاری, ہم ویلکم کریں گے, ہم ہوسٹ بننا چاہتے ہیں. تو یہ ان کی پریولیج پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے انصار بننا چوز کیا. اور ہمارے نبی نے ان کو بشارت اس وجہ سے دی کہ آپ مہاجرین میں سے بھی ہیں اور انصار سے بھی ہیں, آپ کو دونوں کا بینیفٹ ملے گا, ثواب ملے گا. اور ان کے جو بایوگرافی ہے وہ بتاتی ہے کہ ان کے ایک بھائی تھے اور 2 بہنیں تھیں, اور ان کے بھائی کا نام تھا صفوان بن یمان, اور ان کی ایک بہن ہے خولہ بنت حسیل. ان سے ایک حدیث نریٹ کرتے ہوئے پھر ہم آگے چلتے ہیں. ایک حدیث ہے خواتین سے ریلیٹڈ, کہ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر کے حالات ایٹ ٹائمز, اب دیکھیں نا, when you are an انصاری صحابی, آپ نے سپورٹ بھی کرنا ہے. تو ان کے حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ تھوڑے سے جو ہے ڈاؤن چلے گئے. حضرت خولہ کہتی ہیں, آتی ہیں رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ, I have only one garment, میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے, تو اگر اس میں بلڈ سٹین لگ جائے فار ایگزامپل ان دا اسپیشل ڈیز, تو کیا میں اس کو یعنی کنٹینیو کر سکتی ہوں پہننا؟
تو رولنگ کیا ہے؟ تو ہمارے نبی نے ان کو جو ہے تسلی دی، کہتے ہیں کہ اف دس از دا کیس دین یو کین واش یور کلوتھس، اور پھر آپ وہی کپڑے جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کنٹینیو کر سکتی ہیں۔ اور ایک اور ہمیں نریشن ملتی ہے ان کی جو دوسری بہن ہے حضرت حذیفہ کی، ہر نیم از فاطمہ بنت یامان، وہ کہتی ہیں کہ کچھ خواتین تھی صحابیات، وہ آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ہمارے نبی اس وقت بس اس دنیا سے رخصتی کا وقت تھا ان کا، تو ان کو اتنا شدید بخار تھا کہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب یہ سچویشن تھی ہمارے نبی کی، اگر کوئی بندہ ان کو ٹچ کر لیتا ہی وڈ فیل دی برننگ سینسیشن، یعنی ان کا ٹیمپریچر ہوا تھا۔ تو ہوا کیا کہ ان خواتین نے کیا دیکھا کہ جہاں پہ رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے اس کے اوپر ایک پاٹ سا تھا جس سے پانی ہلکا ہلکا ٹپک رہا تھا، تاکہ تھوڑی بہت جو ہے ان کو آسانی ہو، بخار کم ہو جائے۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ لو دعوت اللہ اذهب اللہ عنک ھذا، کہ اللہ کے نبی اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ابھی تو اللہ تعالیٰ آپ سے یہ تکلیف لے جائیں گے، why don't you make دعا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ حدیث ہم نے پہلے بھی سنی ہے، مشہور حدیث ہے۔ ہمارے نبی نے جواب دیا اشد الناس بلاء الانبیاء، انسانوں میں سے سب سے زیادہ جس کو سیویئرلی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، وہ انبیاء ہیں، the prophets of Allah۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، انبیاء کے بعد کن کی باری آتی ہے؟ جو رینک میں انبیاء کے بہت قریب ہوتے ہیں، جو کون ہیں؟ صالحون، شہداء، صدیقین۔ بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جتنا بندہ ایمان والا ہوتا ہے، جتنا اس کے اندر ایمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہے کہ جب ٹیسٹ سیویئر ہو جاتے ہیں تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے ہمارے ذہنوں میں کہ شاید یہ تیرے گناہ ہی ہیں، رائٹ، مے بی اللہ ڈزنٹ لو یو، لیکن یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ It's not always like this۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رینکس کو ایلیویٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ایک اور حدیث ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جب بندہ اپنے اعمال سے وہ رینک اچیو نہیں کر پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس طرح کی آزمائشیں ڈالتے ہیں، اور جب آزمائش ڈلتی ہے، جب وہ صبر کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کا رینک اوپر ہو جاتا ہے جنت کا۔ اور یہ بات بھی آپ جان لو، جنت صرف ایک لیول نہیں ہے، 100 درجات ہیں۔ جتنا بندہ نیچے لیول پہ ہوتا ہے وہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہوگی، جیسے ہی اوپر جاتے رہو گے بندے کم ہوتے رہتے ہیں، رائٹ۔ تو یہ جو ہے حدیث ہے فاطمہ بنت یامان کی۔ اور ایک اور حدیث ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ پوچھا یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ کن لوگوں کو آزمایا جاتا ہے؟ قال الانبیاء، فرمایا انبیاء کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہمارے نبی ثم الصالحون، انبیاء کے بعد جو صالحین ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، یعنی ان کے بعد پھر جو صالحین کی طرح ہوتے ہیں، یہ جن کا رینک بہت اچھا ہوتا ہے، ایمان میں پختہ ہوتے ہیں، ان کو آزمایا جاتا ہے۔ اور پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں یبتلی الرجل علی حسب دینہ، بندے کو آزمایا جاتا ہے اس کے دین کے مطابق۔ the more of a strong believer you are the harder the test۔ یہ بات آپ جان لو، جتنا آپ کے اندر زیادہ ایمان ہے، brace yourself brothers، اتنا ہی آپ کو سیویرلی ٹیسٹ کیا جائے گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے تھے نا کہ بلکہ یہ کوئی شعر بھی ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے نا تو اس کو آگے پھول نہیں ملتے، آپ کو آزمایا جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہیں آزمایا جائے گا فقر میں ڈال کے، ہنگر، ہو سکتا تمہیں جاب نہ ملے، تم نے بہت اچھی ڈگری کمائی ہے لیکن there is no room for you، تم نے بزنسز کھولے ہیں، ہو سکتا ہے بزنس تمہارے شٹ ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں، یا اللہ what's happening، تمہیں آزمایا جائے گا۔ تمہارے سامنے تمہارے چاہنے والے تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہوں گے، یا اللہ what is this۔ لیکن جو بھی ہو
ہونا کیا چاہیے؟ ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے ان کے اوپر، یہ ہائے افسوس اس طرح کے کلمات نہیں کہتے۔ they know what's happening، ان کو پتا ہے کہ میرا رب مجھے آزمائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میرے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں اتنے نیک عمل کر سکوں۔ ہم میں سے کون ہے جو ساری رات قیام کر سکتا ہے؟ وی آر ناٹ لائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ہی آیت پڑھ کے پوری رات گزار دیا کرتے تھے۔ جب ہم اتنا عمل نہیں کر پاتے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس طرح کی ہمارے سامنے ہرڈلز ڈالتے ہیں کہ میرا بندہ صبر کرے گا تو میں اس کے درجات بلند کر دوں گا۔ اور یہی حدیث جو ہے اس کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں بندے کو اس کے دین کے مطابق، جتنا وہ اسٹرانگ ہوگا دین میں، ایمان میں، اتنا ہی سیویئر ٹیسٹ لیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر اس کا دین کچا پکا ہوگا، بڑا ویک مسلم ہوگا، تو اس کو خُفِّفَ عَنْ، تو اس سے پھر ہلکا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ ہمیں تو جا ٹھیک ہے پاسنگ مارکس لے لے، پر دیکھیں یہ بھی مینٹیلٹی جو ہے نا کہ بس 50% آ جائے، بس ایک قدم آگے چلا جائے۔ To be very honest, this is a loser mentality۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ایوب سختیانی رحمہ اللہ، وہ جب نماز پڑھا کرتے تھے قیام اللیل، تو اور یہ بات بھی جان لیں، دیکھیں جو بندہ راتوں کو نماز پڑھتا ہے نا، اٹس ناٹ نیسیسری کہ صبح وہ پھر ظہر کے وقت تک سوتا رہتا ہے، نہیں، وہ اب رواج ہوا ہے کہ 12-1 بجے اٹھنا، 2 بجے اٹھنا، پھر اپنی روٹین کو کرنا، ساری رات جاگے رہنا۔ اور ہم جاگتے بھی ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جو ہمارے بڑے تھے، سلف صالحین تھے، وہ راتوں کو جاگا کرتے تھے اور صبح محنت کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ جب وہ قیام اللیل کر رہے ہوتے تھے، جب تھوڑی سی تھکاوٹ محسوس ہوتی تو انہوں نے اپنے ساتھ ایک چھڑی رکھی ہوتی تھی، چھڑی پکڑتے تھے اور اپنے ٹانگوں پہ ٹیپ کرتے تھے کہ تو ابھی سے تھک گئی ہے، تجھے تو نبی کا ساتھ چاہیے، تجھے تو صحابہ کرام کا ساتھ چاہیے، تو ایسے نہیں کام چلے گا، بی بریو۔ اور پھر جو ہے اپنے قیام کو لمبا کیا کرتے تھے، میننگ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ۔ تو جو ایمان میں کمزور ہوتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ بھی بڑا ویک لیا جاتا ہے۔ البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيئة، اور اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے۔ اب now you will understand the concept. The wisdom behind testing you is کہ جب آپ کو آزمایا جاتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ مومن کو اتنا آزمایا جاتا ہے کہ وہ مومن زمین پر چلتا ہے وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ and he is sinless، اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ میننگ اگر اس سچویشن میں وہ مر جاتا ہے تو سیدھا کہاں جائے گا؟ جنتوں میں جائے گا۔ اینڈ دس از دا وزڈم۔ جب بھی آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، کنسیڈر دس ایز این اپرچونٹی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپرچونٹی دی ہے تاکہ آپ جنت کے لیے اپنا راستہ ذرا کلیئر کر سکو۔ اور جو وہ آیات ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں کہ جو صابرین ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ جب بھی کوئی کلامٹی، کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم آپ ہی کے ہیں۔ کچھ عرصہ تھا، اگر ایک بندے کی عمر 20 سال ہے، 25 سال ہے، 26 ایئرز پہلے وہ نہیں تھا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ انا للہ ہم آپ ہی کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اگر اب اس دنیا میں آ ہی گئے ہیں تو ادھر ہمیشہ تو نہیں رہنا، ایک وقت آئے گا ہم نے واپس چلے جانا ہے۔ اگر یہی کانسیپٹ بندہ سمجھ جائے، اور حالانکہ یہ ریالٹی ہے، no one has ever denied کہ I will not die۔ کوئی بندہ ہے ایسے جو کہہ سکے، بڑے سے بڑے ایتھیسٹ آ جائیں، ایگنوسٹکس آ جائیں، لا دین، جو مرضی آ جائے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے مرنا نہیں ہے۔ everyone has to die۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اے اللہ ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور جب آپ کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے پاس لوٹنا ہے، then you work for it۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ and inshallah we will try to read some of the narrations۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے تقریباً 250 کے آس پاس نریشنز نریٹ کی ہیں، اور اکثریت ان کی جو نریشنز ہیں وہ فتن کے اوپر ہیں، جو فتنے آئیں گے امت کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے بچا کے رکھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔